بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ ناظرین، میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، خبر یہ ہے، بلکہ خبر آپ کہہ لیں کہ وہ خبر ہے کہ جس خبر کا ہر پاکستانی کو، ہر پاکستان کی سیاسی جماعت کو شدت سے انتظار تھا۔ جی ہاں، ہمارے ملک میں ایک ہی خبر زیر گردش تھی کہ ملک میں نئے انتخابات کب ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن، جس کا کام الیکشن کروانا ہے، اس نے آج حل کر دیا ہے۔ اور جب سپریم کورٹ میں 90 دنوں میں الیکشن کروانے کی کیس کی سماعت چل رہی تھی، تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آگے موقف رکھ دیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ 11 فروری کو ملک میں نئے انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، جب الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کروانے کی ڈیٹ کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا، تو پھر اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی کہ چونکہ آپ پابند ہیں صدر پاکستان سے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے، لہٰذا آپ اسی ڈیٹ کو لے کر کے صدر مملکت کے پاس جائیں، ان کے ساتھ اس ڈیٹ کے بارے میں مشاورت کریں، آیا وہ بھی آپ کی اس ڈیٹ سے متفق ہیں یا نہیں، یا صدر صاحب کوئی اور ڈیٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ آئینی طور پر آپ صدر پاکستان سے الیکشن کی ڈیٹ پر مشاورت کرنے کے پابند ہیں، یہ ایک آئینی ضرورت ہے، لہٰذا اس آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن فوری جو ہے وہ جائے صدر پاکستان کے پاس اور وہ اس ڈیٹ کے بارے میں مشاورت کر کے پھر سپریم کورٹ کو آگاہ کرے، اور تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن خود جو ہے ملک میں نئے انتخابات کروانے کی باقاعدہ ڈیٹ کا اعلان کر دے۔ آج کے دن تک تو ناظرین خبر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن 11 فروری کو الیکشن کروانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس سے قبل جو 4 فروری آ رہا ہے تب کہہ دے کہ جی 4 فروری کو جب الیکشن کروا دیا جائے، کیونکہ 4 فروری کو بھی اتوار بن رہا ہے۔ ایک اتوار کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ملک بھر میں الیکشن کروانا آسان ہے۔ پھر 4 فروری ناظرین اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلے روز 5 فروری ہے۔ 5 فروری کو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو بطور کشمیر ڈے کے طور پہ مناتی ہے، یعنی کہ اس دن بھی ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب یہ کہے کہ جی 4 فروری کو جو ہے وہ الیکشن کروا لیا جائے، تاکہ 5 فروری کو جو ہے وہ بھی چھٹی ہوگی، اور ہمارے جو پاکستانی ہیں جو 5 فروری کو الیکشن سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کشمیریوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے جو جیسے ہم دل سے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے وہ میدان میں نکل آئیں۔ یہ تو ناظرین ایک ہمارا مطلب کہ یہ لمحہ کا خیال ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب 11 فروری کی بجائے 4 بھی کر لیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب 11 فروری پہ ہی مان جائیں، لیکن یہ استحقاق بہرحال صدر صاحب کا ہے کہ وہ اپنے طور پر بھی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکتے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن پابند ہے، آئین اس کو پابند کرتا ہے، اور صدر پاکستان کا عہدہ آپ کو پتہ ہے ایک آئینی عہدہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن دونوں کا چونکہ وہ آپس میں ہے کہ انہوں نے اس ایشوز پر دونوں نے آپس میں مشاورت کرنی ہے، تو لہٰذا اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ آپ صدر صاحب سے ٹائم لیں اور آپ ان سے فوری طور پر رابطہ کر کے مشاورت کر کے پھر سپریم کورٹ کو بتائیں کہ آپ دونوں کے درمیان کس بات کی جو ہے وہ کس ڈیٹ پر اتفاق رائے ہوا ہے، تاکہ جو ملک میں ہیجانی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ہیجانی کیفیت اس لیے بنی ہوئی نا، آپ کو یاد ہوگا تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی، اے این پی اور جتنی بھی ملک کی جماعتیں ہیں، مطلب کہ حتیٰ کہ مسلم نون بھی، جے یو آئی فے بھی، جے یو آئی فے نے البتہ اتنا ضرور کہا تھا کہ الیکشن کی جو بھی ڈیٹ ہو اس میں سردی کی شدت کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا نا کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہ کیا جائے۔ مطلب کہ یہ تو ملک کی آپ کی جتنی بھی سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں ان کا یہ متفقہ مطالبہ تھا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ ملک میں جو ہیجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اس لیے یہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ڈیٹ سامنے آ گئی ہے، یہ کافی حد تک آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں جو ہیجانی صورتحال بنی ہوئی تھی، سیاسی بے یقینی کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی، اس کا یقینی طور پر کافی حد تک خاتمہ ہوگا، کیونکہ آج سپریم کورٹ کے باہر ہی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں
وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ اچھا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے، بھلے سپریم کورٹ کے سامنے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے فروخ ایچ نائک صاحب نے بھی اس کو سراہا ہے، اے این پی والے بھی اس کو سراہ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ابھی یہ تازہ خبر ہے تو ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ جو ملک کی جو باقی جماعتیں ہیں جیسے مسلم لیگ نون ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہے یا جے یو ایف اے ہے یا مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا، وہ تو خیر بہت عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ آ جانی چاہیے۔ مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کی ہر جماعت، چاہے وہ سیاسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ تائید بھی کرے گی، اور وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ایک حتمی ڈیٹ آ جائے تاکہ ان سب جماعتوں کو الیکشن کی تیاریوں کا موقع مل سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین، پی ٹی آئی کی بھی یہی ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی کہ ملک میں الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف تو ناظرین یہاں پر یہ بھی خبر قابل ذکر ہے کہ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 4 نومبر کو وہ پہلے سے ہی طلب کر لیا گیا تھا، اور وہ اس کو طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس جنرل کونسل کے اجلاس کی مزید اہمیت بڑھ گئی ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ وہ جنرل کونسل کا اجلاس 4 سال بعد ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 سال تک تو جو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب وہ پاکستان میں ہی نہیں تھے، تو اس لیے جنرل کونسل کی میٹنگ بھی نہیں باقاعدہ ہو پا رہی تھی۔ البتہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ٹیلی فونیکلی کہہ لیں، ویڈیو لنک کے ذریعے کہہ لیں، یا کچھ لوگ ان کے پاس وہاں جا کے ملاقات بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک باقاعدہ ڈیٹ بھی آ چکی ہے، تو اس تناظر میں جنرل کونسل کا اجلاس ایک اہمیت اختیار کر گیا۔ دوسرا، ہم نے آپ کو یہ خبر بھی بتائی تھی لمحہ نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے قومی و صوبائی حلقوں کے امیدواروں سے 10 نومبر تک الیکشن لڑنے والوں کے لیے سے درخواستیں پہلے سے ہی مانگ لی ہوئی ہیں، تو اب ظاہر ہے اس بات کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، ایم کیو ایم پاکستان ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ ایک طرح سے ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر الیکشن کی تیاریوں میں تو پہلے سے ہی لگی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اب ڈیٹ آ چکی ہے، اس تناظر میں اب سیاسی جماعتوں کا آپ یہ کہہ لیں کہ ظاہر ہے ان کی توجہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ آئندہ ہفتے وہ بھی لاہور آ رہے ہیں، وہ بلاول ہاؤس میں آ کے ڈیرے ڈالیں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کی خواہش ہے کہ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مینار پاکستان میں یوم تاسیس کے دن ایک جلسہ کریں، ایک پاور شو کریں، تاکہ ہم بھی لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہمارا بھی وجود ہے۔ وہ ان کا پاور شو کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کس حد تک نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، ان کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔